بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا جادوگر بھی اسے مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین کی باتیں سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ کھڑا ہوا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر ہیں اور ادھر والے ادھر ہیں، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس کچھ حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے بیمار لوگ، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں گیا اور جس طرح اندھا ہونے کی وجہ سے پہلے کام کرتا تھا، اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کروا دی اور طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا، میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلوایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، یہ غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نعوذ باللہ کہنے لگا، خدا تو میں ہوں۔ بچے نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چڑھوا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ جب اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے اسے گرا دینا۔ چنانچہ سپاہی سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینے لگے تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے،
بچے کی دعا قبول ہوئی اور پہاڑ ہلا اور سب سپاہی خود ہی نیچے گر گئے، صرف بچہ باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں گئے؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے سمندر میں پہنچے۔ جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہیں اس نے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر مجھے مار، یعنی کہہ کے اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے ہی آ گیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلے اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو دین اسلام سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا جھجکی۔ اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ سامعین، قرآن کریم کی سورہ البروج کے اندر اس واقعے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔